السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی احباب سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم انشاءاللہ آپ کو اس وقت جو امت کا بہت بڑا تنازع ہے کہ جس کو بڑا ایشو بنایا جا رہا ہے، بنو امیہ اور بنو عباس کے اختلافات، تو ان کی حقیقت، ان کی آپس میں رشتہ داریاں اور ان کا آغاز، یہ ساری چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں سب سے پہلے جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ بنیاد کہاں سے شروع ہوئی۔ یہ ظاہر ہے کسی بھی شخصیت کو جاننے کے لیے یا کسی بھی انسان کا تعارف جاننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا علاقہ، اس کے علاقے کی صورت، کیفیت، ان چیزوں کو ہم جانیں کہ یہ کیسی ہیں اور کیسا ماحول تھا جہاں وہ لوگ پلے بڑھے اور کیسے حالات تھے جن میں وہ پروان چڑھے۔ تو آئیے اسی سلسلے میں ہم سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ علاقہ عرب تھا، جزیرہ نما عرب اسے کہا جاتا تھا، اور اس کو عرب کہنے کے مختلف وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ عرب لوگ جو تھے، کیونکہ عرب کا معنی فصیح و بلیغ اور بہت زیادہ مہارت رکھنے والا گفتگو میں، اور جبکہ وہ اپنے مقابلے میں باقی لوگوں کو اجمی کہتے تھے، اور اجمی کا مطلب ہوتا ہے کہ گونگا، جس کو کلام کرنے کی صلاحیت نہ ہو، جس میں فصاحت نہ ہو، اس کو اجمی بولتے ہیں۔ تو اس نسبت سے یہ لوگ عرب کہلائے جاتے تھے۔ یا دوسری وجہ کہ عرب عربہ سے مشتق ہے، عربہ سے نکلا ہوا جس کے معنی دشت اور صحرا کے ہیں۔ تو یہ سرزمین، اس کی اکثریت علاقہ جو ہے وہ صحرا ہے، اور وہاں صحرا ہے اور پانی کی بہت شدید کمی ہے، اور بے شک کہ یہ علاقہ تینوں طرف سے سمندروں میں گھرا ہوا ہے، اور اس کے باوجود اس کی زمین پر اس میں رہنے والے لوگوں کے لیے پانی کی قلت ہے، اور صحرائے اور پہاڑوں سے گھری ہوئی خشک پہاڑی سلسلے اس میں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نسبت سے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے اس کو عرب کہنے کی۔ یہ علاقہ عرب کہلاتا تھا، جزیرہ نما، اور اس کی تینوں طرف پانی ہے اور ایک طرف اس کے خشکی ہے۔ اور آئے ہم جائزہ لیتے ہیں کہ اس کی سمتوں میں، اس کی سائڈوں پر کیسی کیفیات ہے۔ جو عرب کی مغرب کی جانب بنتی ہے اس طرح بحیرہ کلزم ہے۔ یہ بحیرہ کلزم جو ہے یہ آبنائے سویز اور بحیرہ روم سے ملا ہوا ہے۔ اسی طرح اس کے مشرق کی جانب بحیرہ ہند، خلیج فارس ہے اور بحیرہ عمان ہے، جبکہ جنوب میں بحیرہ ہند ہے، اور شمال کی حدود بہت مختلف ہیں۔ بعض جغرافیہ دان شام تک اس کی حدود کو وسعت دیتے ہیں، اور عرب کی اب تک باقاعدہ پیمائش اور مردم شماری نہیں ہو سکی۔ تو جب کسی علاقے کی باقاعدہ پیمائش اور مردم شماری وہاں نہ ہو تو پھر اس کا تخمینہ اور اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اندازے کے مطابق 12 لاکھ مربع میل ہے، اور جو جرمنی اور فرانس سے 4 گنا بڑا ہے۔ جرمنی اور فرانس یہ جو ممالک ہیں ان سے عرب 4 گنا بڑا ہے، اور اس کی آبادی 1 کروڑ کے قریب ہے۔ ملک کا بڑا حصہ ریگستان اور صحرا پر مشتمل ہے، اور ملک میں بڑے بڑے پہاڑی سلسلے ہیں۔ عراق، یمن، شام کے خطے شداب اور زرخیز ہیں، کیونکہ یہ بھی عرب کا حصہ ہے۔ محل وقوع کے اعتبار سے ہر مقام کی آب و ہوا جدا جدا ہے۔ یہ وہ چند ایک چیزیں ہیں جو اس علاقے کی کیفیت کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانا ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی علاقے کی کیفیت، وہاں کے حالات اس کے باشندوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ پڑھا لکھا طبقہ اس کو بخوبی جانتا ہے۔ اب آگے آتے ہیں، ہم عرب کی تاریخ پر غور کرتے ہیں کہ عرب کی تاریخ کتنی پرانی ہے۔ تو اس کو مورخین 3 ادوار میں، 3 طبقات میں تقسیم کرتے ہیں۔ عرب کے جو باشندے ہیں، جو عرب کی تاریخ ہے، اس کو وہ 3 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں۔ وہ 3 ادوار کون کون سے ہیں؟ ان میں پہلے جو تقسیم کرتے ہوئے عرب باعدہ، عرب عاربہ، اور تیسری ہے پہلی عرب باعدہ، دوسری عرب عاربہ اور تیسری عرب مستعربہ۔
ٹھیک ہے نا. یہ 3 طبقات بناتے ہیں وہ عرب کی تاریخ کے تاریخ دان. اور جو عرب باحدہ ہے وہ قدیم طبقہ ہے جو تاریخی دور سے ہزاروں سال پہلے مٹ چکا ہے. عاد و سمود جن کی قرآن پاک میں بار بار اللہ مثالیں دے رہا ہے کہ یہ بڑے طاقتور و قوی لوگ تھے. عاد و سمود ہیں ان میں اس طبقے سے تھے اور یہ وہ طبقہ ہے جس کے نشانات عرب کی تاریخ تدوین ہونے سے پہلے ہی مٹ چکے تھے. اسی طرح دوسرا طبقہ جو ہے یہ تو پہلا طبقہ تھا جو مٹ چکا ہے اور دوسرا طبقہ عرب عاربہ ہے جو کہ کہتانی بھی کہلاتے ہیں. تاریخ موجود ہے یہ لوگ ان کی تاریخ موجود ہے. یہ لوگ یمن کے آس پاس آباد تھے. یہاں کے لوگ عرب کے اصل باشندے ہیں اور عرب کی قدیم تاریخ انہی سے وابستہ ہے. یعنی یہ عرب کے قدیم باشندے ہیں اور تاریخ جو ہے انہی سے وابستہ ان سے تعلق رکھتی ہے. اور عرب میں ان کی بڑی بڑی ترقی یافتہ حکومتیں بھی رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل اور عرب کی جو تاریخ بعد میں تدوین ہوئی ہے اسلام کے بعد ان سے قبل. اور ان کے عظیم الشان محلات جو لوگ وہاں زائرین جاتے ہیں یا آزاد ویزے پر جاتے ہیں وہ عرب کو گھوم پھر کر دیکھتے ہیں ان کو نظر آئے ہوں گے. وہاں ان کے کھنڈرات اب تک موجود ہیں. ٹھیک ہے نا. اور ان کا جاہ و جلال اور ان کی شان و شوکت. اور ایک بات یہاں بڑی سمجھنے والی ہے کہ جتنا مرضی جلال ہو جتنی مرضی شان و شوکت ہو مگر حقیقت میں ہر انسان نے مٹ جانا ہے اس کے جلال نے مٹ جانا ہے. اور آج ان کی تاریخ ہے اور کل کو ہم انہی تاریخی صفحات میں ہوں گے اور ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. ہم پتہ نہیں کس کیفیت میں اپنی قبروں میں ہوں گے اللہ کے پاس ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ خیر فرمائے. تو ان کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح تیسرا طبقہ ہے عرب مستعربہ. یہ جو عرب مستعربہ ہے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ظاہر ہوا. ان کے آنے کے بعد اور ظہور اسلام کے وقت یہی وہ طبقہ تھے جو موجود تھا جن سے اسلامی تاریخ کی ابتدا ہوئی. یہ چند ایک بنیادی چیزیں تھی جو ہم آپ سے شیئر کرنا آپ کو بتانا مناسب سمجھتے تھے. اور آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہماری تمام ویڈیوز کو غور سے دیکھا کریں سنا کریں. اور اگر کوئی آپ کا کویسچن ہے کوئی ایسی بات ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ تاریخی حوالے سے غلط ہے یا حقائق سے آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیں. انشاءاللہ ہم اس میں آپ کی تسلی کریں گے. اللہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے معاملات اپنے عقائد اور نظریات کو ہم سب کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. والسلام.